السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں اس وقت جو ہے وہ بالا کوٹ میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کھڑا ہوں، اور یہاں پہ فاتحہ خوانی کی ہے اور مزار کی ان کی قبر مبارک کی زیارت کی ہے، اور بڑا اچھا محسوس ہوا یہاں آ کے۔ ایک دلی خواہش تھی کہ ان کی قبر کی زیارت کی جائے جنہوں نے انگریز اور سکھوں کے خلاف جہاد کیا اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ تو میں اس بابرکت جگہ پہ کھڑا ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں حج کی فضیلت کے بارے میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو پچھلی ویڈیو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی یا معتمر طواف کرتا ہے تو طواف کے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کو 70,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور 70,000 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 70,000 اس کے جنت کے اندر درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب طواف کے بعد پھر جو ہے وہ زمزم آب زمزم پینا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مراد کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں وہاں مقام ابراہیم پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 نوافل ہیں جو طواف کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، ان کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنا، اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا، وہ عام کوئی بھی غلام ہو اس کو آزاد کرنے کا ثواب جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں، اور یہ 4 غلاموں کا ثواب ملتا ہے جو 2 نفل وہاں پہ ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے صفا مروہ کی سعی کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو اسے 70 غلام اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو صفا مروہ کی سعی یہ اتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے کہ 70 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جو صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ حاجی مزدلفہ جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جو مزدلفہ کی رات ہے وہ شب قدر سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا۔ اور پھر میدان عرفات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان عرفات میں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ نما ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے جو گرد آلود ہو چکے ہیں، جن کے بال گرد آلود ہو چکے ہیں، اور یہ دنیا کے ہر کونے سے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اگر ان کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوئے اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوئے تو تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں جو لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور میدان عرفات میں جمع ہو کے حج کا سب سے بڑا رکن جسے وقوف عرفات کہا جاتا ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر حجاج نے جو ہے وہ اگلے دن قربانی کرنی ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کا عمل ہے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، یعنی دنیا میں نہیں بتایا، اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن اس کو ملے گا۔ پھر قربانی کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے حاجی اپنے حلق راس کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حلق راس کرواتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور ہر بال کے بدلے میں ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے گناہ کم ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بقدر اس کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو اتنے زیادہ فضائل ہیں حج ادا کرنے کے، ارکان حج ادا کرنے کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے در کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔
اور یہ سعادتیں اللہ تعالی ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔